السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اولئک علی ھدی من ربہم واولئک ھم المفلحون۔ ان الذین کفروا سواء علیہم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون۔ اولئک، یہی وہ لوگ ہیں، علی پر، ہدن ہدایت، یعنی یہی وہ لوگ ہیں جو ہدایت پر ہیں، من ربہم، اپنے رب کی طرف سے، من سے، ربی رب، ہم اپنے رب کی طرف سے، وَأُولَئِکَ، اور یہی وہ لوگ ہیں، ہم المفلحون، فلاح پانے والے، کامیابی پانے والے، نجات پانے والے۔ فلاح عربی میں کسان کو بھی کہتے ہیں، وہ کھیتی باڑی کرتا ہے، زمین میں وہ فصل کاشت کرتا ہے، اپنے آپ کو مٹی میں ملا دیتا ہے، بہت زیادہ محنت کرنے کے بعد وہ اپنی اس فصل میں کامیاب ہوتا ہے، تو عربی کے اندر فلاح کسان کو بھی کہتے ہیں۔ تو یہاں بھی جو اپنے آپ کو مٹی میں ملا دیتا ہے، جو پچھلی آیات میں اللہ تعالیٰ نے مومنین کی 6 صفات بیان کی ہیں، وہ ان کو اپناتا ہے، اللہ تعالیٰ کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق، حکم کے مطابق، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق اپنی زندگی کو گزارتا ہے، اپنی میں کو ختم کر دیتا ہے، تو اس کو بھی کہا ہے کہ یہ بھی فلاح ہے، یہ بھی مفلحون ہے، یعنی کامیاب بندہ ہے یہ۔ اب یہ آیت پچھلی آیات سے ریلیٹڈ ہے کہ جن کے اندر یہ 6 صفات ہیں، وہ مومنین وہی ہدایت پر ہیں اپنے رب کی طرف سے، اور وہی کامیابی پانے والے ہیں، یعنی ان کے اندر یہ صفات ہونی چاہیے، کامیاب بندے کے اندر یہ 6 صفات ہونی چاہیے جو پچھلی آیات کے اندر گزر گئی ہیں۔ غیب پہ وہ ایمان لے کے آتے ہیں، نماز قائم کرتے ہیں، وہ اللہ تعالیٰ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر نازل کیا گیا اس پر ایمان رکھتے ہیں، جو آپ سے پہلے شریعت نازل ہوئی ان پر بھی یقین رکھتے ہیں، آخرت پہ ان کا یقین ہے، تو یہ صفات ان کے اندر موجود ہیں، یہی وہ ہدایت والے ہیں اور یہی فلاح پانے والے، کامیابی پانے والے ہیں۔ اولئک اسم اشارہ ہے، اعلیٰ یہ پہلے بھی میں نے بتایا ہے کہ اس کا مطلب ہے پر، کس چیز کے اوپر، آن، اور آگے ہم ضمیر ہے، یہ زیادہ بندوں کے لیے، زیادہ آدمیوں کے لیے جو غائب ہیں ان کے لیے استعمال ہوتی ہے۔ مفلحون اسم فاعل کا صیغہ ہے، مفلح کامیابی پانے والا، ایک مرد، اور اسی سے مفلحون جمع کا صیغہ ہے، اسم فاعل ہے اور باب افعال ہے، افلح یفلح سے ہے، مفلح، مفلحون جمع ہے، زیادہ کامیابی پانے والے، جیسے ہم کہتے ہیں ضارب مارنے والا، سامع سننے والا، آکل کھانے والا، اسی طرح مفلح کامیابی پانے والا۔ اگلی آیت میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان الذین کفروا سواء علیہم، ان، میں نے جہاں بھی بتایا کہ جہاں ان اور ان لفظ آئے گا اس کا مطلب ہوگا بے شک، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ ان الذین، بے شک وہ لوگ، کفروا جنہوں نے کفر کیا، سواء علیہم برابر ہے ان پر، اانذرتہم آپ ان کو ڈرائیں، ام یا لم تنذرہم نہ ڈرائیں ان کو، آپ ان کو ڈرائیں، ام یا نہ ڈرائیں، ہم ان کو،
لا یؤمنون، وہ ایمان نہیں لے کے آئیں گے۔ تو جنہوں نے کفر کیا ہے، انکار کیا ہے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں برابر ہے ان پر۔ جیسے ہم کسی بندے کو کہتے ہیں نا کہ یار اس کو سمجھانا یا نہ سمجھانا یہ برابر ہے، وہ کہتے ہیں نا کہ ان کو سمجھانا تو بھینس کے آگے بین بجانے والی بات ہے۔ تو یہاں بھی یہی سمجھ لیں کہ یہ تو کافر ہیں، انکاری ہیں، ان کو پتہ ہے کہ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے، لیکن پھر بھی یہ اپنی ضد پر اڑے ہوئے ہیں، اپنے گناہوں پر اڑے ہوئے ہیں، نافرمانی پر اڑے ہوئے ہیں، بضد ہیں کہ ہم نے ماننا ہی نہیں ہے۔ تو اس وجہ سے کہا ہے سواء، برابر ہے ان پر، آپ ان کو ڈرائیں یا نہ ڈرائیں۔ یہاں اس کے دو تین تراجم ہو سکتے ہیں، آپ ان کو ڈرائیں یا نہ ڈرائیں، آپ کا ڈرانا ان کو یا نہ ڈرانا، آپ کا ڈرایا ان کو، ڈرایا فعل ماضی کا صیغہ ہے تو لفظی ترجمہ یہی بنے گا، آپ کا ڈرایا ان کو یا نہ ڈرایا ان کو، وہ ایمان نہیں لائیں گے۔ یعنی مطلب تینوں کا یہ ہے کہ آپ کا ڈرانا یا نہ ڈرانا وہ کسی کام کا نہیں ہے، وہ ایمان لے کے نہیں آئیں گے۔ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کفار ایسے پہچانتے تھے جیسے 14ویں رات کا چاند ہوتا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ پہچانتے تھے، لیکن انہوں نے اس بات کا تہیہ کر لیا تھا کہ وہ بات مانیں گے ہی نہیں۔ اب اگلی آیت میں بھی یہی بات ہے کہ ان کے اس کفر کی وجہ سے، اس انکار کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے مہر لگا دی ہے، ختم اللہ علی قلوبہم، خاتمہ مہر لگا دی، مہر لگا دی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو یہ انگوٹھی مبارک تھی اس کو بھی ختم کہتے تھے، کیونکہ اس سے مہر لگاتے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اب خط کے آخر میں، لیٹر کے آخر میں۔ تو اسی سے ہے خاتم النبیین، کہ نبیوں کو ختم کرنے والے، ٹھیک ہے، انبیاء کے سلسلے کو ختم کرنے والے، مہر لگا دی آپ نے آ کر آخری نبی ہونے کی مہر لگا دی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں خاتم اللہ، اللہ تعالیٰ نے مہر لگا دی، اسی سے خاتم النبیین ہے، جیسے میں نے پہلے بتایا ہے کہ اسی سے خاتم النبیین ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے کے بعد انبیاء کا سلسلہ ختم ہو گیا۔ اللہ تعالیٰ نے مہر لگا دی ہے علی قلوبہم، قلب کی جمع ہے قلوب، علی پر، قلوبہم ان کے دلوں پر، ہم ان کے دلوں پر اللہ تعالیٰ نے مہر لگا دی، وعلی سمعہم اور ان کے کانوں پر، وعلی اور پر، سماعت سے ہے، سماعت کان، ویسے تو اذن کہتے ہیں اذن کان کو، لیکن سماعت کا تعلق کان سے ہے، تو اسی لیے اس کو علی سمعہم ان کے کانوں پر، وعلی ابصارہم ابصار بصیر سے، بصارت سے دیکھنا، ویسے تو عین ہوتا ہے آنکھ، عین بھی کہتے ہیں آنکھ کو، اسی سے بصیرت، بصارت اور دیکھنا، علی ابصارہم ان کی آنکھوں پر، ان کے دیکھنے پر، غشاوۃ پردہ ہے، وَلَهُمْ اور ان کے لیے عذاب عظیم بہت بڑا عذاب ہے۔ اب یہاں ایک اشکال ہے کہ کچھ ہمارے بھائی یہ بھی کہتے ہیں کہ اگر اللہ تعالیٰ نے مہر ہی لگا دی تو وہ کیسے حق بات کو سمجھتے، یہ تو اللہ تعالیٰ نے قسمت میں لکھا تھا نا۔ یہ اس سے نعوذ باللہ من ذالک تقدیر کا انکار ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے تو ان کی تقدیر میں ہی لکھ دیا تھا کہ یہ ایمان نہیں لے کے آئیں گے۔ تو اس کا جواب یہ ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ نے ان کی تقدیر میں نہیں لکھا تھا، یہ تو ان کے کفر پر بضد ہونے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے مہر لگا دی بعد میں، پہلے ہی اللہ تعالیٰ نے مہر نہیں لگائی۔
میں نے جیسے پہلے بتایا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کفار مکہ ایسے پہچانتے تھے جیسے 14ویں رات کا چاند ہوتا ہے، لیکن وہ کہتے بس ہم نے نہیں ماننا. تو اس کا زیادہ بہتر وہی آپ کو اس کے بارے میں بتا سکتے ہیں جو تبلیغ کے ساتھ جن کا تعلق ہے، تبلیغ کرتے ہیں. دیکھیں آپ کسی کو تبلیغ کریں، اس کے سامنے احادیث بھی پیش کریں، قرآن مجید کی آیات پیش کریں، وہ سب کچھ سننے کے بعد بھی نہیں مانتا، وہ نہیں مانتا، تو اس میں ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ تقدیر میں ہی یہ لکھا ہوا ہے. یہ تقدیر میں لکھا ہوا ہے، لیکن اس کے سامنے تو ہم نے پیش کر دیا نا بھئی حق بات یہ ہے، باطل یہ ہے، اور ہدایت کا راستہ یہ ہے، گمراہی کا راستہ یہ ہے، رحمان کا راستہ یہ ہے، شیطان کا راستہ یہ ہے، یہ تو سب اس کے سامنے واضح ہے. اب میں یہاں یہ کہتا ہوں، ہم میں سے کون ہے کہ جس کو زنا کی سزا کا نہیں پتا؟ ہم میں سے کون ہے جس کو شراب کی سزا کا نہیں پتا؟ ہم میں سے کون ہے جس کو سودی کاروبار اور سود کے گناہ کا نہیں پتا؟ سب کو پتا ہے، کبیرہ گناہوں کی سزا کا سب کو پتا ہے، لیکن پھر بھی کر رہے ہیں، پھر بھی کر رہے ہیں. تو یہی کام وہ کرتے تھے، کفار مکہ کرتے تھے، وہ مانتے ہی نہیں تھے. پتا تھا ان کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، لیکن نہیں مانتے تھے. اس بزید کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے پھر کیا کیا؟ مہر لگا دی ان کے دلوں پر، ان کے کانوں پر اور آنکھوں پر. اللہ تعالیٰ نے ویسے ہی پردہ کر دیا جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان بھی ہے. جامع ترمذی کی روایت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مومن جب گناہ کرتا ہے تو اس کے دل پر ایک سیاہ نقطہ لگ جاتا ہے. اگر تو وہ توبہ کر لیتا ہے تو وہ کلیئر صاف ہو جاتا ہے، اور اگر وہ توبہ نہیں کرتا اور گناہ پہ گناہ کرتا جاتا ہے تو وہ سیاہ نقطہ پھیلتا جاتا ہے، پھیلتا جاتا ہے، یہاں تک کہ اس کے پورے دل کے اوپر پھیل جاتا ہے. اور یہی وہ دل کا زنگ ہے، یہی وہ زنگ ہے. آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ. وَمِنَ النَّاسِ، اور لوگوں میں سے بعض لوگ، لوگوں میں سے بعض. وَمِنَ النَّاسِ، اور لوگوں میں سے، مَن يَقُولُ، بعض کہتے ہیں، مَن يَقُولُ آمَنَّا، ہم ایمان لے آئے. بعض کہتے ہیں ہم ایمان لے آئے، سارے نہیں، لوگوں میں سے بعض. باللہ، اللہ کے ساتھ، وبالیوم الآخر، اور آخرت کے دن کے ساتھ. وما هم بمؤمنین، اور نہیں وہ ایمان لانے والے. مؤمن ایمان لانے والا ایک مرد، اس کی جمع ہے مؤمنین، ایمان لانے والے بہت زیادہ مرد. جیسے مفلحون بھی مفلح اسم فاعل تھا، یہاں مؤمن بھی اسم فاعل ہے. اسم فاعل میں کام کرنے کا ذکر ہوتا ہے، کام کرنے والا، ضارب مارنے والا، مومن ایمان لانے والا، مفلح کامیابی پانے والا. ایسے ہی یہ مومن بھی اسم فاعل ہے، اس کی جمع ہے مومنین، وہ ایمان لانے والے نہیں ہیں. اب آیت نمبر 7 تک تو اللہ تعالیٰ نے پہلے، سب سے پہلے مومنین کی صفات اور اس کے بعد پھر کافروں کا رویہ بیان کیا ہے. اور آگے آیت نمبر 8 سے اللہ تعالیٰ تیسرے گروہ کا ذکر کر رہے ہیں، اور وہ ہے منافقین. منافق وہ ہوتے ہیں، اب یہاں منافق کی ڈیفینیشن، ان کی اقسام، کن کو کہتے ہیں منافق، ان کا ذکر ہے. منافق وہ ہوتے ہیں جو اوپر اوپر سے تو اسلام کا دعویٰ کرتے ہیں، شریعت کا دعویٰ کرتے ہیں، مسلمان مومن ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں، لیکن اندر سے مسلمان نہیں ہوتے. وہ جس کو کہتے ہیں نا بغل میں چھری منہ میں رام رام، یہی حالت ہوتی ہے. اوپر اوپر سے اسلام کا دعویٰ کرتے ہیں لیکن اندر سے مسلمان نہیں ہوتے. لیکن منافق کی دو اقسام ہیں، ایک ہے منافق نفاق اعتقادی، عقیدہ سے اعتقادی. دوسرا ہے نفاق عملی. نفاق اعتقادی وہ ہوتا ہے کہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا انکار کر دینا، ماننا ہی نہ، شریعت کا مذاق اڑانا، تن و تشنیع کرنا.
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تکذیب کرنا، شریعت کی تکذیب کرنا، یہ ہے عقیدتاً، نماز کو ماننا ہی نہ، اسلام کے جو بنیادی ارکان ہیں ان کو ماننا ہی نہیں، یہ ہے اعتقادی نفاق۔ ان کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار، کہ یہ منافق جہنم کے سب سے نچلے گڑھے میں ہوں گے، یہ ہیں وہ منافق، اور یہ کافروں سے بھی بدتر ہے، کیونکہ کافر تو سر عام جس کو کہتے ہیں کہ وہ دشمنی کرتے ہیں، انکار کرتے ہیں، سامنے آ کے انکار کر دیتے ہیں، لیکن یہ منافق ہوتے ہیں کہ جن کا ہمیں جلدی پتہ نہیں چلتا، وہ اندر سے کچھ اور ہوتے ہیں، باہر سے کچھ اور ہوتے ہیں۔ دوسرے ہیں منافق عملی، جو شریعت کو تو مانتے ہیں، اسلام کے دائرے کے اندر تو ہوتے ہیں، وہ اسلام سے خارج نہیں ہوتے، منافق اعتقادی اسلام سے خارج ہوتے ہیں، لیکن منافق جو عملی ہوتا ہے نفاق، وہ اسلام کے دائرے سے خارج نہیں ہوتے، لیکن ان کے اندر منافقوں کے کچھ ظاہری علامات ہوتی ہیں، جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بخاری مسلم کی روایت ہے، وہاں نفاق عملی کی 4 صورتیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائی ہیں عملی کی، کہ جو بات کرتا ہے جھوٹ بولتا ہے، پہلی بات کرتا ہے تو جھوٹ بولتا ہے، وعدہ کرتا ہے تو وعدہ خلافی کرتا ہے، امانت رکھی جائے تو اس میں خیانت کرتا ہے، 3 یہ، اور چوتھی ہے کہ جب کسی سے کوئی تھوڑا سا جھگڑا ہو جاتا ہے تو گالی گلوچ بہت زیادہ کرتا ہے۔ یہ 4 صفات منافق عملی کی، نفاق عملی کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائی ہیں۔ تو یہ دائرہ اسلام سے خارج نہیں ہوتا، لیکن منافق کی صفات اس کے اندر ہوتی ہیں، اس سے بھی ہمیں بچنا چاہیے، ہمیں بھی دیکھنا چاہیے کہیں ہم اگر منافق نہیں لیکن منافق کی کوئی خصلتیں تو نہیں ہمارے اندر، یہ بھی ہمیں دیکھنا ہوگا، اس سے بھی بچنا ہوگا۔ تو یہاں منافقین کا ذکر اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں۔ اگلی آیت میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یخادعون اللہ والذین آمنوا، وہ دھوکہ دیتے ہیں اللہ کو، والذین آمنوا، اور وہ لوگ جو ایمان لائے ان کو دھوکہ دیتے ہیں، وما یخدعون، نہیں وہ دھوکہ دیتے، وما اور نہیں، یخدعون وہ دھوکہ دیتے، الا مگر، انفسہم اپنی جانوں کو، اپنے نفسوں کو، وما یشعرون اور وہ شعور بھی نہیں رکھتے اس بات کا شعور ہی نہیں رکھتے، وہ اصل میں یہ سمجھتے ہیں کہ ہم اللہ تعالیٰ کو دھوکہ دے رہے ہیں، مومنین کو دھوکہ دے رہے ہیں، وہ یہ سمجھتے ہیں، انہوں اس بات کا شعور ہی نہیں ہے، سمجھ ہی نہیں ہے، عقل ہی نہیں ہے ان کو، بس وہ اپنی گمراہی کے اندر ہی ہیں، اور وہ سمجھتے ہیں، اور جس کو کہتے ہیں ان کو یہی غرور اور یہی تکبر ہے کہ ہم اللہ کو بھی دھوکہ دے رہے ہیں اور مومنین کو بھی دھوکہ دے رہے ہیں، حالانکہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وہ اللہ کو دھوکہ نہیں دے سکتے، اللہ کو کون دھوکہ دے سکتا ہے، وہ مومنین کو دھوکہ نہیں دیتے، وہ اپنے آپ کو دھوکہ دے رہے ہیں۔ ہم جیسے کسی کو کہتے ہیں نا، یار یہ تو اپنے آپ کو نقصان پہنچا رہا ہے، یہ کام کر کے وہ اپنے آپ کو نقصان پہنچا رہا ہے، اگلے کا کچھ نہیں جاتا، اس کو ہی نقصان پہنچے گا، ہم کسی کے بارے میں یہ کہتے ہیں۔ تو یہی بات ہے کہ یہ ایسی باتیں کر کے یا ایسے کام کر کے، نفاق والے کام کر کے، یہ اللہ اور مومنین کو دھوکہ نہیں دیتے، بلکہ وہ اپنے نفسوں کو، اپنی جانوں کو دھوکہ دے رہے ہیں، اپنی جانوں کو جہنم کی طرف لے کے جا رہے ہیں۔ تو یہاں بھی کہا الا انفسہم، مگر وہ اپنی جانوں کو دھوکہ دیتے ہیں، وما یشعرون اور وہ شعور بھی نہیں رکھتے۔ یشعرون جیسے قلب قرآن مجید میں 2 دفعہ آیا ہے، اور قلوب قرآن مجید میں 15 دفعہ آیا ہے، یہ دل کہتے ہیں قلب، تو قلب اردو میں بھی اور عربی میں بھی سیم ہی ہے۔ تو یہاں یہ یشعرون جو ہے یہ بھی قرآن مجید میں 21 دفعہ آیا ہے، 21 دفعہ۔ اگلی آیت میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فی قلوبہم مرض، فی قلوبہم مرض، ان کے دلوں میں
فی میں قلوبہم ان کے دلوں میں مرض بیماری ہے، فزادہم اللہ مرضا پس زیادہ کر دیا ان کو اللہ تعالیٰ نے، زیادہ سے زیادہ، زیادہ بڑھا دینا، زیادہ کر دینا، بڑھا دینا، بڑھا دیا ان کو اللہ تعالیٰ نے بیماری میں، ان کو بیماری میں بڑھا دیا اللہ تعالیٰ نے، اور زیادہ یہ بیماری ہو گئی۔ اب یہی دلوں کی بیماری ہے جو بڑھ گئی ہے، جس بیماری کے سبب وہ انکار پر اڑے ہوئے ہیں، یہی ان کے دل کی بیماری ہے کہ دل سیاہ ہو گئے ہیں اور اڑ گئے ہیں گناہوں کے۔ یہ بات یاد رکھیں کہ گناہ پر اڑ جانا یہ بہت زیادہ پھر پریشانی کا سبب بنتا ہے۔ وہ بندہ کیسے توبہ کرے گا؟ اسی طرح ایک بندہ نادانی میں، نہ سمجھ میں گناہ کر لیتا ہے تو وہ ایک نہ ایک وقت میں توبہ کر لے گا، اس کے چانسز ہیں، لیکن ایک گناہ کے اوپر اڑا ہوا ہے یا وہ گناہ کو گناہ سمجھتا ہی نہیں۔ مسئلہ سب سے بڑا آج کا موجودہ دور کا یہ ہے کہ ہم گناہ کو گناہ سمجھتے ہی نہیں ہیں۔ ایک بندہ گناہ کو گناہ سمجھتا ہی نہیں ہے، وہ یا تو ثواب سمجھ کے کر رہا ہے یا اس کو گناہ ہی نہیں سمجھتا، چلے ثواب نہیں سمجھتا تو گناہ بھی نہیں سمجھتا، وہ کیسے توبہ کرے گا؟ ایک بندہ گناہ کو گناہ تو سمجھتا ہے، لیکن چلیں انسان ہونے کے ناطے اس سے غلطی ہو جاتی ہے، گناہ ہو جاتا ہے، لیکن اس کے چانسز ہیں کہ وہ ایک دن توبہ کر لے گا۔ لیکن یہاں ان کے دلوں کے اندر بیماری ہے۔ بیماری کیا ہے کہ وہ بزد ہیں گناہ کے اوپر، وہ گناہ کو گناہ ہی نہیں سمجھتے، یا ان کو پتہ ہی نہیں ہے کہ ہم غلط کر رہے ہیں، تو اس وجہ سے وہ اڑے ہوئے ہیں اپنے گناہ کے اوپر، اور اللہ تعالیٰ نے ان کی بیماری کو اور زیادہ بڑھا دیا پھر۔ وَلَهُمْ اور ان کے لیے عذاب علیم دردناک عذاب ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ کیوں؟ بما کانوا یکذبون، بما کانوا بسبب اس کے، بما کانوا بسبب اس کے، اس وجہ سے، کانوا یکذبون وہ تکذیب کرتے تھے، وہ جھٹلاتے تھے، یکذبون تکذیب کرنا، جھٹلانا، کذب سے ہے، کذاب سے ہے، کہ تکذیب کرنا، جھٹلانا، یہ کذب سے، کذاب سے ہے، وہ بہت بڑا کذاب ہے جی، وہ بہت بڑا جھوٹا ہے، ہم کہتے رہتے ہیں، تو اسی سے یکذبون ہے، جمع مذکر غائب ہے زیادہ لوگوں کے لیے، فعل مضارع ہے، وہ جھوٹ بولتے تھے، اس وجہ سے یہ جھوٹ ہی ہے کہ اوپر اوپر سے وہ ایمان کا دعویٰ کرتے ہیں لیکن اندر سے وہ مومن نہیں ہے، تو یہ جھوٹ ہی ہے۔ یہ ہم نے دیکھنا ہے کہ ہم کتنے جھوٹ بولتے ہیں، ہم اتنے زیادہ جھوٹ بولنے کے بعد جنت میں، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اگلی آیت میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ، وَإِذَا اور جب، از اور اذا جہاں آ جاتے ہیں تو ان کا زیادہ تر معنی مطلب یہی ہوتا ہے کہ جب یہ کیا جائے، جب یہ کہا جائے، جب یہ کام کیا جائے، جیسے اذا جاء نصر اللہ والفتح، جب اللہ تعالیٰ کی مدد اور فتح آ گئی، اذا جب، قیل لہم کہا جاتا ہے ان کے لیے، وَإِذَا قِيلَ جب کہا جاتا ہے لہم ان کے لیے، لا تفسدوا تم فساد نہ کرو، لا تفسدوا فساد سے ہے، خرابی، نہ تم خرابی کرو، ہم کہتے ہیں نا یار یہ بہت بڑا فسادی ہے، فسادی، فساد، خرابی، یہ ایک ہی معنی میں ہم کہتے ہیں یہ بہت بڑا فسادی ہے، یہ بہت بڑا خرابی کرنے والا ہے۔ لا تفسدوا نہ تم فساد کرو، نہ تم خرابی کرو، فی الارض زمین میں، السماوات آسمان، ارض زمین، ارض بھی بہت زیادہ دفعہ قرآن مجید میں آئے گا، تو یہاں اس کا مطلب یہ ہے کہ زمین میں تم فساد نہ کرو۔ قالو تو وہ کہتے انما نحن مصلحون، تو وہ کہتے انما نحن بے شک ہم، انما بے شک نحن ہم، مصلحون اصلاح کرنے والے ہیں، مصلحون
اصلاح کرنے والے ہیں۔ مصلحون مفلحون کے بالکل وزن پر ہے، مصلحون مفلحون، اوپر جو ہم نے مفلحون پڑھے اسی کے وزن پر ہے، جمع مذکر اسم فاعل، اصلاح کرنے والے، اوپر ہے فلاح پانے والے، یہاں ہے اصلاح کرنے والے۔ تو یہ فساد صلاح کی ضد ہے، جہاں اصلاح ہوتی ہے وہاں فسادی بھی ہوتے ہیں، جہاں اصلاح کرنے والے ہوتے ہیں وہاں فساد برپا کرنے والے بھی ہوتے ہیں، جہاں مصلح ہوتے ہیں وہاں مفسد بھی ہوتے ہیں۔ تو اس لیے کہا ہے، لیکن یہ ہے کہ کفر و نافرمانی سے زمین میں فساد برپا ہوتا ہے، کفر و نافرمانی سے زمین میں فساد برپا ہوتا ہے، اور اطاعت الہی سے زمین پر امن و سکون پیدا ہوتا ہے۔ تو وہ جیسے اوپر انہوں نے کہا ہے کہ ہم تو وہ وہاں اوپر کہہ رہے ہیں کہ ہم ایمان لائے ہیں، جیسے وہ کہتے ہیں کہ ہم جو ہے وہ کہتے ہیں کہ دھوکہ دیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یخادعون اللہ، وہ اللہ کو دھوکہ دیتے ہیں، اور والذین آمنوا، اور جو ایمان لے کے آئے ان کو بھی دھوکہ دیتے ہیں۔ اور اس سے اوپر والی آیت میں جیسے وہ کہتے ہیں کہ ہم ایمان لے آئے، کہتے ہیں ہم ایمان لائے اللہ اور آخرت کے دن پر، حالانکہ وہ مومن نہیں ہے۔ یہاں بھی وہ کہہ رہے ہیں ہم تو اصلاح کرنے والے، حالانکہ اصلاح کرنے والے نہیں ہیں، وہ تو فساد برپا کرنے والے ہیں، فسادی ہیں۔ انما نحن مصلحون، بے شک ہم تو اصلاح کرنے والے ہیں۔ اگلی آیت میں اللہ تعالیٰ نے اس چیز کی نفی کر دی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں الا، خبردار، الا، خبردار، انہم، بے شک وہ، ہم المفسدون، وہی فسادی ہیں۔ دو دفعہ اللہ تعالیٰ ضمیر لے کے آئے، انہم، بے شک وہ، وہی فسادی ہیں، وہی فساد برپا کرنے والے ہیں۔ مصلحون مفلحون مفسدون یہ سیم ہی ہے، صیغے کے لحاظ سے، گرامر کے لحاظ سے، جمع مذکر اسم فاعل ہے یہ بھی، کہ وہی فساد برپا کرنے والے ہیں۔ وَلَٰكِن لَا يَشْعُرُونَ، لیکن وہ اس بات کا شعور ہی نہیں رکھتے، ان کو سمجھ ہی نہیں ہے، ان کو پتہ ہی نہیں چلتا۔ وہ سمجھتے تو یہ ہیں کہ ہم اصلاح کرنے والے ہیں، لیکن وہ اصلاح کرنے والے نہیں ہیں، وہ فساد برپا کرنے والے ہیں، یہ لوگوں کو پریشان کرنے والے ہیں، لیکن اس چیز کا ان کو پتہ ہی نہیں ہے۔ وہ تو بس یہی اعلان کرتے پھر رہے ہیں کہ ہم تو اصلاح کرنے والے ہیں، ہم اصلاح کرنے والے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ تو علام الغیوب ہے، وہ تو جانتا ہے منافقوں کو بھی، مومنوں کو بھی جانتا ہے، کافروں کو بھی جانتا ہے، منافقوں کو بھی جانتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ یہ اصلاح کرنے والے نہیں، یہ تو فسادی ہیں۔ پھر اللہ تعالیٰ ان کے نفاق کو واضح بھی کرتے ہیں، سب کے سامنے بھی لے کے آتے ہیں منافقوں کو۔ ایک دفعہ پھر میں ترجمہ کرتا ہوں، اچھی طرح یاد کر لیجئے، ان میں اردو اور عربی جو سیم لفظ ہیں ان کو لکھ لیجئے، اور جو الفاظ بار بار قرآن مجید میں آئے ہیں ان کو بھی نوٹ کر لیجئے۔ یکذبون قرآن مجید میں 6 دفعہ آیا ہے، یکذبون۔ یشعرون میں نے بتایا کہ 21 دفعہ آیا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اولئک علی ھدی من ربہم واولئک ھم المفلحون، یہی وہ لوگ ہیں ہدایت پر، من ربہم، اپنے رب کی طرف سے، واولئک ھم المفلحون، یہی فلاح پانے والے ہیں۔ ان الذین کفروا سواء علیہم، بے شک وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا برابر ہے ان پر، اانذرتہم ام لم تنذرہم لا یؤمنون، آپ ان کو ڈرائیں یا نہ ڈرائیں وہ ایمان نہیں لے کے آئیں گے۔ ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم، اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں پر اور ان کے کانوں پر مہر لگا دی ہے۔ وعلی ابصارہم غشاوہ، اور ان کی آنکھوں پر پردہ ہے۔ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ، اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ وَمِنَ النَّاسِ مَن، اور وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ، اور ان کے لیے بہت بڑا عذاب ہے، عظیم، بڑا۔ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ، اور لوگوں میں سے بعض لوگ کہتے ہیں ہم ایمان لائے اللہ کے ساتھ
اور آخرت کے دن کے ساتھ، وما هم بمؤمنین، اور نہیں وہ ایمان لانے والے، یخادعون اللہ والذین آمنوا، وہ اللہ کو دھوکہ دیتے ہیں اور ان لوگوں کو جو ایمان لائے، وما یخدعون الا انفسهم، حقیقت یہ ہے کہ وہ نہیں دھوکہ دیتے مگر اپنی جانوں کو، وہ صرف اپنی جانوں کو دھوکہ دیتے ہیں، وما یشعرون، اور اس چیز کا وہ شعور بھی نہیں رکھتے، فی قلوبہم مرض، ان کے دلوں میں بیماری ہے، فزادہم اللہ مرضا، بس زیادہ کر دیا ہے ان کو اللہ تعالیٰ نے بیماری میں، وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ، اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے، بِمَا كَانُوا يَكْذِبُونَ، اس وجہ سے کہ وہ جھوٹ بولتے تھے، وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ، اور جب کہا جاتا ہے ان کے لیے نہ تم فساد کرو زمین میں، جب انہیں کہا جاتا ہے کہ تم زمین میں فساد نہ کرو، قالوا انما نحن مصلحون، وہ کہتے ہیں کہ بے شک ہم تو اصلاح کرنے والے ہیں، الا، خبردار، انہم هم المفسدون ولكن لا يشعرون، بے شک وہ وہی فساد کرنے والے ہیں، ولیکن لا یشعرون، اور لیکن وہ اس بات کا شعور ہی نہیں رکھتے، وہ اس بات کو سمجھتے ہی نہیں ہے کہ حقیقت میں فسادی وہی لوگ ہیں۔ اللہ تعالی ہمیں قرآن مجید کو پڑھنے، سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔